ڈیئر لسنرس، ویلکم بیک اگین۔ آج پھر آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مزیدار ناول لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے وصال لمحے بچا کے رکھنا۔ اس کی رائٹر ہیں سمیرہ سرفراز۔ یہ کہانی بھی ہے محبت کی، لیکن محبت ایسی محبت کی جو سچی محبت ہو، کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ محبت کرنے والے لوگ اپنا دل ایک ایسے شخص کے ساتھ لگا بیٹھتے ہیں جسے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور ایسی محبت کا انجام کیا ہوتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں۔ یا تو اس محبت کرنے والے کے نصیب میں جدائی لکھی جاتی ہے، یا پھر ایک ایسے شخص کو خدا تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے کہ جو اسے اس کی محبت سمیت سنبھال لیتا ہے۔ یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں اس مزیدار سٹوری کو۔ ہر ایک چاند کی اپنی دھج تھی، ہر ایک چاند کی اپنی دھج تھی، ہر ایک چاند کا اپنا روپ، لیکن ایسا روشن روشن ہنستا باتیں کرتا چاند، جگ کے چاروں کوٹ میں گھوما سیلانی حیران ہوا، اس نگری کے اس کوچے کے اس آنگن میں ایسا چاند۔ آج پھر اسے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی ہریالی راہداری کے آخری حصے پر نصب اس کی مخصوص بینچ پر گلابی رنگ کا مخصوص لفظوں سے سجا ایک کاغذ ملا تھا۔ صبح کا اتنا حسین آغاز اب اس کی روٹین کا حصہ بن چکا تھا۔ پچھلے کچھ ماہ سے اسے روز ہی ایسے رنگین کاغذوں پر لکھی بہترین نظمیں اور غزلیں اور شعر و شاعری ملتی تھی۔ اس نے حسب عادت نگاہ ادھر ادھر دوڑائی، مگر وہ کہیں نہیں تھا، اور اگر تھا بھی نہیں تو اس کی نظروں سے اوجھل ہونے کا فن وہ جانتا تھا۔ وہ دل سے مسکرائی اور وہ پرچہ اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ روز اس سے ملتی تھی۔ وہ سعد فضل تھا، اس کا کلاس میٹ، اس کے ڈپارٹمنٹ کا سب سے سرگرم اور سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ، بولنے اور لکھنے کے فن میں ماہر، اور وہ بھی اس سب کی طرح اس سے پہلے دن ہی متاثر ہو گئی تھی۔ وہ درمیانے قد کا خوبصورت خد و خال کا حامل شخص تھا، جاذب نظر تھا، خوش لباسی اس کی اضافی خوبی تھی، مگر اسے کب سے وانیہ سے دلچسپی محسوس ہونے لگی وہ جان ہی نہ پائی، اور یہ راز تب کھلا جب اسے بے نام رکے ملنے لگے۔ بس پر اثر شاعری والے، اور وہ اتنی بیوقوف تو نہ تھی کہ سعد فضل کی لکھائی نہ پہچانتی، جس کے ہاتھوں سے لکھے چارٹ سارے ڈپارٹمنٹ کی زینت بنے رہتے تھے۔ وہ کیا کوئی بھی جان سکتا تھا کہ یہ شاعری اسے سعد فضل بھیجتا تھا؟ پھر ایک دن وہ خود اس کے سامنے بھی آ گیا۔ وہ اس کی برتھ ڈے کا دن تھا۔ بینچ پر ایک خوبصورت بوکے کے ہمراہ دلکش پیکنگ میں کوئی تحفہ اس کا منتظر تھا، اور اوپر چٹ لگی تھی، آج تمہاری سالگرہ ہے، دیکھو ہم کو یاد ہے نا؟ وانیہ یہ پڑھ کر گلاب ہو گئی تھی۔ ہم کسی کے لیے اہم ہے، یہ احساس ہی کتنا خوش کن ہوتا ہے۔ وہ چیزیں اٹھا کر پلٹی تو وہ اس کے سامنے پیچھے کھڑا تھا۔ خوشبو کا ایک جھونکا وانیہ کی سانس سے معطر کر گیا تھا۔ وائٹ شرٹ پر کیمل کلر کی جینز پہنے اپنے چھوٹے بالوں والے ہیئر سٹائل میں وہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی خوبصورت مسکراہٹ سے وانیہ کا دل اتھل پتل ہو گیا تھا۔ آج چوری پکڑی گئی آپ کی؟ وہ بے ساختہ بولا تو وانیہ نے چونک کر ادھر دیکھا، مگر کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ تھا۔ میں بھی سوچوں کہ کون روز آ کر میرے نوٹس چرا لے جاتا ہے جو میں ایک بہت پیاری پھولوں جیسی نازک اور معصوم سی لڑکی کے لیے لکھ کر رکھتا ہوں۔ وہ بدستور اسے نظروں کی گرفت میں لیے اس سے کہہ رہا تھا، اور وانیہ تو ٹھیک ٹھاک کنفیوز ہو گئی تھی، ساتھ ہی یہ ہتک بھی کہ وہ سب کچھ جو اس نے محسوس کیا وہ کسی اور کے لیے تھا۔ اس کی آنکھیں یکا یک بھر آئی تھی۔ اسے لگا کہ سعد فضل یہ کسی اور کے لیے لکھتا ہے۔ خاموشی سے گفٹ اور پھول واپس رکھ کر وہ جانے کے لیے مڑی۔ آئی ایم سوری، وہ اسے کہہ کر کراس کرنے لگی جب نہ محسوس انداز میں اس کی کلائی پر کسی نے گرفت کی۔ اس کے آنسو چھلک کر گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ شکریہ تو ادا کرو بے مروت لڑکی، بے نام نظمیں سمجھ میں آتی ہیں، ان آنکھوں کا واضح پیغام سمجھ میں نہیں آتا تمہیں؟ وہ اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ وانیہ نے حیران نگاہیں اوپر اٹھائی تو اس کے وارفتہ انداز کے سامنے وہ زیادہ دیر ٹک نہ سکی۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ اسے اور کچھ نہ کہا گیا تو فوراً یہ بولی تھی، نہیں، پہلے تم کہو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ معافی؟ مگر کس بات کی؟ وانی نے نظر اٹھا کر اس سے پوچھا تو وہ بولا،
تمہارے برتھ ڈے کے دن تمہیں رلا دیا نا، اس کے لیے سوری۔ اس کی براؤن آنکھوں کی چمک وانیا کی دھڑکنیں منتشر کرنے لگی تھی۔ نہیں، اٹس اوکے، وانی نے یہ کہتے ہوئے اپنی کلائی چھڑائی تو سعد کھل کر مسکرایا تھا۔ یہ سب ہماری پہلی ملاقات کی خوشی میں۔ سعد نے پھول اور گفٹ واپس وانیا کو تھمائے تھے۔ اور رہا تمہارا برتھ ڈے گفٹ، تو یہ پورے کا پورا سعد فضل تمہارا ہوا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر وانیا کے آگے جھکا تو وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ سرپرائز! پتہ نہیں کہاں سے اس کے کلاس فیلز نکلے اور ان دونوں کو گھیرے میں لے لیا۔ سعد ہنستا ہوا سیدھا ہوا جیسے ان کی آمد سے باخبر تھا۔ پھر وہ سب گانے لگے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وانی کی کیفیت عجیب سی تھی۔ وہ کبھی سعد کو دیکھتی تو کبھی ان سب کو، کبھی ہنستی تو کبھی حیران ہوتی۔ اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی راہداریاں ان سب کے کہکہوں سے گونج اٹھی تھی۔ وہ ایک یادگار دن تھا جس کے بعد اس کا اور سعد کا حجاب ختم ہو گیا تھا۔ ساری ڈپارٹمنٹ کو خبر ہو گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں۔ سعد یوں ہی روز اس کے لیے نظمیں لکھتا اور خود غائب ہو جاتا۔ اس کی زندگی کے دن بہت حسین اور خواب آگے کیفیات میں گزرتے۔ اس کا یونیورسٹی سے واپس جانے کو دل ہی نہ چاہتا۔ گھر جا کر بھی وہ اور سعد میسج پر ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے۔ پڑھائی میں ویسے بھی وہ بس ٹھیک ہی تھی۔ یہ اس کی قسمت ہی تھی جو اس کا اکنامکس میں ایڈمیشن ہو گیا۔ فہد اس کا بھائی تو برملا کہتا تھا تکے میں اس کے نمبر آ گئے اور تکے میں ایڈمیشن بھی ہو گیا، اور ایک اور تکا لگا لے تو پاس بھی ہو جائے گی۔ یہ فہد خود NED میں پڑھتا تھا، بے حد محنتی اور ذہین تھا۔ وانیا اس سے 1 سال بڑی تھی۔ ان دونوں سے بڑی جیا تھی۔ فارم ڈی کے آخری سال میں تھی تو مجموعی طور پر وانیا ہی سب سے نالائق تھی، جسے اپنی فیلڈ کے الف بے تک پتہ نہیں تھی۔ وہ بس اپنے ایگزام میں پاس ہو جاتی، اسے اتنی ہی غرض تھی۔ اس کے کوئی کیریئر پلانز نہیں تھے، اور سعد فضل کو پا کر تو وہ ویسے بھی اس سے آگے کچھ سوچ نہیں پائی تھی۔ اس کی امی ہاؤس وائف تھی مگر گریجویٹ تھی۔ ابو نے M.Com کیا تھا اور وہ ایک عرصہ بینکر رہے تھے، مگر چند سال پہلے اپنی جمع پونجی سے ایک بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور کھولا تھا جو اب اچھا خاصا پھل پھول گیا تھا۔ شہر میں ان کی 2 برانچز تھی اور بہت ہی زیادہ چلتی تھی۔ ابو ایک ریٹائرڈ بزنس مین کے طور اپنی سٹور خود سنبھالتے تھے۔ فہد بھی شام کو ساتھ ہوتا تھا۔ نوکر الگ تھے، انہیں مالی پریشانی کوئی نہیں تھی۔ جیا کا 3 ماہ پہلے پھوپھو جان کے بیٹے افراز سے نکاح ہو گیا تھا، اور فہد کے لیے بھی امی نے خالہ کی بیٹی معروف کو نظر میں رکھا ہوا تھا۔ وہ جیا کے ڈپارٹمنٹ میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اور انڈائریکٹلی امی نے جیا کو اس پر نظر رکھنے اور پرکھنے کی ذمہ داری بھی دے رکھی تھی۔ یعنی اگر وہ آئندہ سالوں میں ان کے معیار کے مطابق نکلتی تو اسے اس گھر میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ امی ابو کا اس بارے میں خاموش معاہدہ تھا کہ بہو امی کی پسند کی ہوگی کیونکہ عورت ہی عورت کو پرکھ سکتی ہے، اور داماد ابو کی پسند کے ہوں گے کیونکہ مرد کو پرکھنے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں۔ افراز بھائی سراسر ابو کی پسند تھے، چونکہ اس سب انہیں بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے، اور پھپھو کا جھکاؤ بھی امی نے کچھ سال پہلے محسوس کر لیا تھا، مگر جب تک انہوں نے باقاعدہ رشتہ نہیں دیا اور ابو نے افراز بھائی کی طرف سے تسلی نہیں کر لی تب تک انہیں جواب نہیں دیا گیا۔ اور رہی وانیا تو وہ قسمت سے اب تک فارغ تھی، اور خاندان میں سے کسی نے بھی اس پر ہاتھ ابھی تک نہیں رکھا تھا۔ اس کی وجہ کم از کم تو اسے تو یہی لگتی تھی کہ وہ پڑھائی میں باقی سب کی طرح ٹاپ رینک ہولڈر نہیں تھی۔ ان کا سارا خاندان اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ اس کے سارے چچا، ماموں، خالہ، پھوپھو اور تمام کزنز، یہ خاندان اعلیٰ قابلیت کے حامل لوگوں سے بھرا پڑا تھا، ایک سے ایک اعلیٰ ڈگری ہولڈر، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی حد تک پڑھائی کے شوقین۔ ایسے میں وہ کہیں فٹ نہیں ہوتی تھی۔ میٹرک سائنس، انٹر کامرس، گریجویشن آرٹس اور اب ماسٹرز اکنامکس میں اسے کبھی پتہ ہی نہیں رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ شاید اسے کچھ کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ وہ کبھی کمپیوٹر سیکھتی تو کبھی بیکنگ، کبھی ناول پڑھتی تو کبھی شاعری، کبھی سلائی کر لیتی تو کبھی پینٹنگ۔ اس کی کوئی فیلڈ نہیں تھی، وہ کسی کی نہیں تھی، اور وہ شاید سب کی تھی۔ اس غیر مستقل مزاجی کی بدولت وہ سب کچھ تھوڑا تھوڑا سیکھ گئی تھی، مگر ان سب خپتی لوگوں میں اس کی پہچان کوئی نہیں تھی۔ وہ سب کے مذاق کا نشانہ بنتی، کوئی اس کا حال پوچھتا تو الفاظ نہیں ہوتے۔ اور وانیا آج کل کیا کر رہی ہو تم؟ تو تب وہ گم سم ہو جاتی، بلا وجہ وہ انڈر اسٹیمیٹ ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر آج کل خوبصورت تو وہی کہلاتا ہے نا جو اپنی خوبصورتی کو سنبھال سکے، جو اسے نکھار سکے اور خود کو خوبصورت ظاہر کر سکے۔ اس جیسی سر جھاڑ منہ پھاڑ کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ ایسے میں سعد فضل کی توجہ اسے معتبر کر گئی تھی۔ اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ یا خاندان والے اسے کیا سمجھتے ہیں۔
وہ اپنی ہی دنیا میں مست تھی جہاں اسے اہمیت دینے والا، اسے چاہنے والا، بھاونے کی مانند اس کے گرد چکرانے والا ایک شخص موجود تھا جو کہ خود بھی بہت خاص تھا۔ اس دن وہ اور سامیہ کلاس کے بعد کیفے چلی گئی تھی۔ کھڑکی والی ٹیبل پر بیٹھ کر انہوں نے بریانی آرڈر کر دی۔ صباحت اور عالیہ بھی آگے پیچھے آ کر ان کی ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ سب ادھر ادھر کی باتیں ڈسکس کر رہی تھی جب سامیہ کی نظر کھڑکی سے باہر بوائز کیفے کی طرف جاتے ہوئے سعد پر پڑی۔ اس نے بھی سامیہ اور وانیہ کو دیکھ لیا تھا۔ لو آ گیا تمہارا انشا نام کا دیوانہ، سامیہ نے باآواز بلند اسے چھیڑا تو ان تینوں نے بھی بے ساختہ ادھر ادھر دیکھا تھا۔ سعد وانیہ کو دیکھ کر مسکرایا اور ہاتھ ہلانے لگا تو وانیہ بھی مسکرا دی۔ وہ کال کرنے کا اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ زمانے بھر کا فارغ اور چھچورا انسان ہے یہ۔ صباحت کے کمنٹ پر وانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ کہاں سے فارغ اور چھچورا ہو گیا؟ سامیہ نے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں تو فارغ ہی تو ہے، جبھی تو ایسی چیپ حرکتیں کرتا ہے، ایسی شاعری اینڈ آل دیٹ۔ صباحت کو پتہ نہیں کیوں غصہ آ رہا تھا۔ تبھی عالیہ سے برداشت نہ ہوا تو وہ بولی، تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہارے لیے تو نہیں لکھتا نا یہ سب؟ صباحت نے اپنا اسکارف برابر کرتے وانیہ کو گھورا اور کہا، تکلیف مائی فٹ، میں تھوکتی بھی نہیں ایسی بے نام اور بے رشتہ تھرڈ کلاس محبت پر۔ یہی خوش ہوتی ہوگی ایک نامحرم کے نام سے مشہور ہو کر۔ صباحت نے وانیہ کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی تھی اور ایک پل بھی ٹھہرے بنا وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ صباحت پلیز اپنے یہ لیکچر اپنے پاس رکھو، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں تمہاری ان باتوں پہ۔ سامیہ نے شدید بے مروتی سے اسے گویا فارغ کیا تھا۔ غلط فہمی ہے تمہاری کہ میں تمہیں لیکچر دے رہی ہوں، جس کی راہ رب سیدھی نہ کرے اسے کوئی رستہ نہیں دکھا سکتا سامیہ بی بی۔ صباحت اپنی بات مکمل کر کے کرسی دھکیلتی باہر نکل گئی اور اس کا کھانا یوں ہی ٹیبل پر پڑے کا پڑا رہ گیا۔ ٹو ہیل ود، سامیہ نے نفرت سے منہ پھیرا تھا۔ اب تم کیوں اپسیٹ ہو رہی ہو؟ کھانا کھاؤ، اس کی تو عادت ہے نا بکواس کرنے کی۔ عالیہ نے وانیہ کو متوجہ کیا جو آنکھوں میں آنسو بھرے داخلی دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چیئرمین کی بیٹی ہے تو مطلب کچھ بھی بولے گی؟ اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ میرے اور سعد کے رشتے پر سوال اٹھانے کا؟ وانیہ روتے ہوئے کہنے لگی، کیفے کے پرشور ماحول میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہاں کیا ہو گیا تھا۔ صباحت صفدر ان کے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر صفدر عالم کی بیٹی تھی۔ اپنے حلیے سے وہ اکنامکس کی کم اسلامیات کی اسٹوڈنٹ زیادہ لگتی تھی۔ اس کی یہاں سب سے بس دعا سلام ہی تھی، جس کے پاس بیٹھ کی اسی سے باتیں کر لی۔ آج وانیہ کے گروپ کی شامت آ گئی تھی۔ ذرائع سے پتہ چلا تھا کہ وہ یونیورسٹی ٹائمنگ میں اسلامک فیکلٹی بھی جاتی تھی جہاں کچھ درس وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ سامیہ کا خیال تھا کہ اسے اپنے اسلامی ہونے کا گھمنڈ تھا، اس لیے ہر وقت وہ ایسے ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ تینوں بس نارمل سی تھی، سوٹ کا میچنگ دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا، بس بہت تھا۔ سامیہ اور عالیہ اتنا تکلف بھی نہیں کرتی تھی۔ ایسے میں گھیردار عبایا اور لمبے اسکارف والی صباحت نمایاں ہی نظر آتی تھی ان سب میں۔ وہ پوزیشن ہولڈر تھی مگر وانیہ سمیت کوئی بھی اسے ذہین تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ وجہ وہی تھی کہ وہ چیئرمین کی بیٹی تھی۔ ڈپارٹمنٹ میں وہ پرچی کے نام سے مشہور تھی۔ تھوڑی دیر اس کی باتوں کو ڈسکس کرنے کے بعد وہ تینوں ہی اس پر لعنت بھیج کر اپنے اپنے گھروں کے لیے نکل گئی تھی، مگر وانیہ کا موڈ جو اس وقت خراب ہوا تو رات کو سعد کے محبت بھرے میسیجز سے ہی بحال ہوا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر سعد سے دوپہر والی بات کا ذکر نہیں کیا۔ صباحت کی باتوں کی چبھن بہرحال اسے اب تک محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن اتوار تھا۔ صبح اس کی آنکھ سعد کی کال سے کھلی۔ وہ ویڈیو کال تھی۔ کال اٹینڈ کرتے ہی سعد کا مخمور نیند سے بوجھل چہرہ اس کے سامنے آ گیا تو وانیہ مسکرا دی۔ وہ یوں ہی بستر پر لیٹے لیٹے اس سے بات کرنے لگی۔ اس نے پنک ٹی شرٹ پر پرنٹڈ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ یہ اس کا سلیپنگ سوٹ تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تکیے پر بکھرے تھے، گویا اس نے چادر سینے تک اوڑھ رکھی تھی، مگر دوپٹہ تکیے کے سائیڈ میں رول ہوا پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سعد کو ہمیشہ فیسینیٹ کرتا تھا۔ کچھ اس کی سبز براؤن آنکھیں، لمبی گھنی پلکیں، گلابی رنگت، معصومیت سے پر چہرہ اور براؤن سلکی بال۔ اس میں حقیقتاً کوئی کمی نہیں تھی۔ اس وقت وہ مختلف سی آنکھیں نیند کے خمار میں ڈوبی گلابی سے ہو رہی تھی۔ اپنے بستر پر لیٹ کر اس سے باتیں کرتی ہوئی سعد کا ضبط آزما رہی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے وانیہ کہ تم میرے ساتھ میرے بستر پر لیٹی ہو اور میں تمہیں یوں ہی دیکھ رہا ہوں۔ وہ بے ساختہ یہ بات کہے بیٹھا۔ اس کے لہجے کی تپش وانیہ کا لہو گرما گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ جیا کب کی اٹھ کر باہر جا چکی تھی۔
اس نے غور کیا تو واقعی ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ دونوں تنہا اسی طرح موجود ہوں۔ ادھر سعد اپنے بستر پر آڑا ترچھا پڑا تھا اور ادھر وانیا، بیچ میں بس یہ سکرین ہی تو تھی۔ جی تو کرتا ہے کہ ہاتھ بڑھاؤں اور تمہیں اپنے پاس کھینچ لوں۔ سعد بہکنے لگا تھا اور وانیا کا شرم سے برا حال ہو گیا تھا۔ سعد فضول باتیں مت کرو، میں جا رہی ہوں، بس جیا اٹھ چکی ہے اور وہ کبھی بھی آ جائے گی مجھے بلانے کے لیے۔ وہ بظاہر منہ بنا کر بولی، مگر در حقیقت سعد کی باتوں سے اس کے وجود میں ایک پھریری سی دوڑ گئی تھی۔ ادھر سعد کا کہکہا بہت بلند ہوا، جیسے وہ بہت انجوائے کر رہا تھا اس کی یہ سچویشن۔ اچھا جاؤ، تم معاف کیا، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ اس نے بڑی دریا دلی سے اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو سعد نے اسے پکارا، سنو۔ ہاں بولو۔ وانیا کے جواب میں سعد نے اسکرین اپنے لبوں تک لے جا کر ہٹا دی تو وانیا دھک سے رہ گئی تھی۔ وہاں سے اب لائن کٹ چکی تھی اور اگر یہ اسکرین بیچ میں نہ ہوتی تو وانیا خالی اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ ایسا اب تک نہیں ہوا تھا۔ جب بھی وہ اتنا محسوس کر رہی تھی، اس کی دھڑکنیں اس کے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ انجانے لمس کے احساس سے اب تپ رہا تھا۔ وہ تھکی تھکی سی بستر سے اٹھنے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی سعد کے پہلو سے اٹھ کر آئی ہو۔ اس کا پور پور اس کی محبت میں نہا گیا تھا۔ اس کے انچھوئے وجود پر چیونٹیاں سی رینگنے لگی۔ اس کے انداز میں بے حد سستی در آئی تھی۔ اچانک جیا نے کمرے میں قدم رکھا۔ اوہ شکر ہے کہ تم خود اٹھ کے، ورنہ میں پانی کا جگ لے کر آنے والی تھی۔ وانیا نے چونک کر اسے دیکھا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ بے اختیار کسی احساس کے تحت اس نے اپنے پاس پڑا دوپٹہ اپنے وجود کے گرد پھیلا لیا تھا۔ ارے کیا ہوا وانو، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ جیا نے اسے ایسے خاموش بیٹھے دیکھا تو وہیں چلی آئی۔ اب کی بار وانیا کو سنبھلنا پڑا۔ جیا اس کا چہرہ کھوچ رہی تھی۔ وہ کم ہی اتنی محبت اور نرمی سے بات کرتی تھی۔ تم کتنی اچھی لگتی ہو، اتنے پیار سے باتیں کرتی ہو۔ افراز بھائی کی صحبت کا اثر لگ رہا ہے مجھے۔ وانیا سے چھیڑتے ہوئے بستر سے اٹھ گئی تو جیا نے حیرانی سے اسے دیکھا، اس لیے تم لوگوں کو فری نہیں کرتی، تم لوگ چھچورے مذاق شروع کر دیتے ہو۔ وہ اپنے مخصوص اکھڑ پن میں لوٹ آئی تھی۔ اچھا ایویں چھچورے مذاق، شور ہیں وہ تمہارے؟ وہ واش روم جاتے جاتے پھر بولی تو جیا کے چہرے پر اس کی بات سے ایک ناگوار تاثر ابھرا تھا۔ تم نے پھر سے یہ شوہر اور بیوی جیسے الفاظ بولے، تمہیں کہا ہے نا کہ کنواری لڑکیاں سے باتیں نہیں کرتی۔ جیا کے انداز میں ایک وارننگ تھی۔ ہاں تو میں نے کوئی بیہودہ بات تو نہیں کی نا؟ وانیا کو بھی برا لگنے لگا تھا۔ دیکھو وانی، ہمارے گھر میں یہ بیہودہ بات ہی سمجھی جاتی ہے۔ شادی سے پہلے شادی کی باتیں بیہودگی ہی سمجھی جاتی ہیں، سمجھی تم؟ اب فوراً سے واش روم میں چلی جاؤ، میرا ناشتہ بھی ٹھنڈا کروا دیا تم نے۔ وہ پھر اسے ڈانٹتے ہی واپس چلی گئی تو وانیا بھی منہ بنا کر واش روم میں گھس گئی۔ شام میں افراز بھائی آئے تھے۔ وانیا نہا دھو کر تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو وہ فہد کے ساتھ صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم افراز بھائی۔ وہ ان کو سلام کر کے وہیں چلی آئی۔ وعلیکم السلام، میں تو تب سے فہد سے پوچھ رہا ہوں کہ وانو کدھر ہے؟ 1 مہینے سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پچھلی بار آیا تھا تو تم اپنی کسی فرینڈ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس سے بہت شفقت سے ملے تھے۔ وانیا کو افراز بھائی بہت اچھے لگتے تھے۔ نرم مزاج کے، خوش اخلاق، گلابی مائل سفید رنگت والے، چاکلیٹی آنکھوں والے اور گولڈن براؤن بالوں والے افراز بھائی بالکل برٹش لگتے تھے۔ پھر ان کی پرسنالٹی بہت زبردست تھی۔ وہ کھانے پینے میں بے حد احتیاط کرتے تھے اور اس کا اثر ان کی فٹنس میں خوب نظر آتا تھا۔ وہ CSS کر چکے تھے اور سول سروس میں بہت اچھی نوکری تھی ان کی۔ چند ماہ میں ان کے دوسرے شہر سے پوسٹنگ آرڈر آنے والے تھے اور تب تک جیا کی رخصتی ملتوی کر دی گئی تھی۔ اس وقت بھی لائٹ پیازی رنگ کی ٹی شرٹ اور ڈھیلی ڈالی کاٹن پینٹ پر بلیک سینڈل پہنے وہ بالکل گھر میں ریلیکس بیٹھے تھے۔ آپ چائے پئیں گے؟ وہ ان کی بات کے جواب میں مسکرا کر پوچھنے لگی۔ ارے نہیں وانو، میں بے وقت چائے نہیں پیتا، تمہیں پتہ ہے نا میرا۔ ویسے ممانی کے ہاتھ کا گاجر کا حلوہ تھوڑا سا چکھ لیا ہے میں نے۔ وہ اسے آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے ہنسنے لگی تو تبھی جیا بھی وہاں چلی آئی۔ فہد کو ان دونوں کو ساتھ دے کر ایک شرارت آئی تھی۔ یہ آپ اپنے سر کی بلا کب تک ہمارے سر پر سوار رکھیں گے فراز بھائی؟ اس نے جیا کو دیکھتے ہوئے افراز سے کہا تو جیا نے گھور کر اسے دیکھا اور وانیا کے برابر بیٹھ گئی۔ افراز سامنے فہد کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے برابر میں ایک صوفہ بالکل خالی تھا لیکن وہ وہاں نہیں بیٹھی اور نہ ہی افراز نے اور نہ ہی جیا نے ایک دوسرے کو نوٹس کیا تھا، مگر وہ وانیا ان باتوں کو بہت نوٹ کرتی تھی۔ فہد کی بات کے جواب میں افراز ہلکا سا مسکرائے۔
بھائی بلا کو رکھنے کا بھی تو کوئی انتظام ہونا چاہیے نا، بیچاری سڑک پر تو نہیں رہ سکتی، بس جیسے ہی انتظام ہو گیا تو میں تمہاری تکلیف دور کر دوں گا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے فہد سے کہنے لگے، مگر نظریں پھر بھی جیا کی طرف نہ اٹھی تھی۔ جیا اس بیچ لب سیے سرخ چہرے کے ساتھ ٹی وی میں خود کو مگن ظاہر کرتی رہی۔ اس کا چہرہ نارمل تھا، نہ اسے غصہ آیا اور نہ ہی وہ ناگوار ہوئی۔ وہ ٹھیک ٹھاک ماڈرن تھی، اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی، شرمانے گھبرانے والی ہرگز نہیں تھی۔ اسے کنفیوز کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ سٹائلش سے ہیئر کٹ اور بلیک گلاسز کے ساتھ وہ کافی بولڈ اور کانفیڈنٹ دکھتی تھی۔ یونیورسٹی میں وہ اسکارف لیتی تھی، مگر اس وقت آرام سے دوپٹہ سینے پر پھیلائے وہ خاصی مطمئن بیٹھی تھی۔ وانی نے اس کے انداز کا غور سے ملاحظہ کیا تھا۔ وہ چپ تھی، یعنی اسے فہد اور افراز کی باتیں بری نہیں لگی تھی، ورنہ وہ آرام سے فہد کی طبیعت صاف کر دیتی۔ وانیہ یہ سب دیکھتی رہی۔ وہ دونوں وہاں آمنے سامنے بیٹھے تھے، مگر ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ ایسا ہمیشہ ہوتا تھا کہ افراز بھائی کی آمد پر وہ وقتاً فوقتاً وہاں کر بیٹھتی اور پھر اٹھ بھی جاتی، مگر وہ دونوں سوائے سلام دعا کے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی طرف وہ سمائل بھی پاس نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی ان کی نظریں ایک دوسرے کا طواف کرتی تھی، نہ ہی وہ ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ ان کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ منگنی نکاح میں ہیں۔ جیا کبھی ان کے ساتھ آؤٹنگ پر نہیں جاتی تھی، اور نہ ہی کبھی افراز بھائی نے ایسی کوئی فرمائش کی تھی۔ نہ وہ راتوں کو اور دنوں کو فون پر باتیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی وانی کو لگتا جیسے یہ رشتہ ان دونوں کی مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ اسے اپنا اور ساتھ کا رشتہ یاد آتا، جہاں محبت ہو وہاں ایک دوسرے سے اتنا دور کیسے رہا جا سکتا ہے۔ سعد اکثر اس کا ہاتھ تھام لیتا تھا اور اسے یہ بہت اچھا لگتا تھا۔ کئی چراغ اس کے وجود میں جل اٹھتے تھے، اور پھر جیا اور افراز تو ایک جائز رشتے میں بندھے تھے، کیا ان کا کبھی دل نہیں کرتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کو محسوس کر سکیں؟ وہ اپنی انہی سوچوں میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ افراز بھائی کے جانے کو بھی محسوس نہ کر سکی۔ فہد بھی اٹھ کر چلا گیا، اور صرف جیا اس کے برابر بیٹھی کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھی۔ امی شاید اپنے روم میں تھی اور ابو سٹور پر۔ وانی جیا کو دیکھنے لگی۔ وہ ایسے ہی بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی ٹی وی میں مگن تھی۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا سمائی جو اپنی سوچوں کو زبان دے بیٹھی۔ جیا، تم افراز بھائی سے بات کیوں نہیں کرتی؟ کرتی تو ہوں نا، ابھی نہیں کری تھی کیا؟ اس کا دھیان اب بھی ٹاک شو پر تھا۔ اس کے نرم لہجے پر وانیہ کو حوصلہ ہوا۔ نہیں، مطلب پھر بھی تم لوگ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دیکھے گئے، اور تم ان کے ساتھ کہیں بیٹھتی بھی نہیں۔ اب کی بار جیا نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا وانیہ، اس نے مختصر سا جواب دیا تو وانیہ پھر بولی، پتہ ہے سامیہ کا نکاح بھی ہو چکا ہے، اور اس کا شوہر اکثر ہمارے ڈپارٹمنٹ آتا ہے، پھر وہ اور سامیہ ساتھ باہر چلے جاتے ہیں۔ سامیہ اس کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی ہے، اور اکثر وہ اس کا ہاتھ، وہ اپنی ہی دھن میں بولی چلی جا رہی تھی، اور جیا کے چہرے کے تاثرات بگڑ چکے تھے۔ وانیہ کا اس موضوع میں اتنی دلچسپی لینا اسے کھٹکا رہا تھا۔ اس نے حتی الامکان اپنے لہجے اور غصے پر قابو پایا اور ہاتھ اٹھا کر وانیہ کے بات کو کاٹا۔ دیکھو وانیہ، نکاح کا اعلان کیا جاتا ہے، ہمارے مذہب کا یہی حکم ہے۔ جو چیز اعلانیہ کی جاتی ہے وہ تو ویسے ہی سب کے علم میں آ جاتی ہے۔ اس قسم کی حرکتیں کر کے اسے جتلانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں افراز کے ساتھ بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، ہم بات کریں یا نہ کریں، یا ساتھ باہر نہ جائیں، تو اس سے ہمارے رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایک زمانہ جانتا ہے کہ میں ان کے نکاح میں ہوں۔ ہم ایک دوسرے پر حق رکھتے ہیں، اور یہ بات کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات، ہمارے گھرانوں میں نکاح شدہ اور منگنی شدہ لڑکی برابر سمجھی جاتی ہے۔ ان کے نکاح میں ہونے کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ میں ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہوں؟ وہ سنجیدگی سے کہنے لگی۔ وانیہ کو اپنے ماڈرن لک کے ساتھ ایسی بیک ورڈ باتیں کرتی ہوئی جیا خاصی عجیب لگی تھی۔ وہ متفق نہیں ہوئی تھی، بس خاموش ہو گئی تھی۔ جیا سے بحث فضول تھی، وہ مر کبھی اسے رازدار نہ بناتی۔ وانیہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، سو کندھے اچکا کر وہاں سے اٹھ گئی، اور جیا نے غور سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک کھٹکا لگ ہی چکا تھا۔ پھوپھو جان کے گھر دعوت تھی۔ انہوں نے اپنے نئے گھر میں شفٹ کیا تھا، اس لیے اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ فیملی کے سبھی لوگوں کے علاوہ پھوپھا جان اور ان کے بچوں کے قریبی دوستوں کی فیملیز تک بھی اس دعوت میں انوائٹڈ تھی۔ ویکنڈ تھا، اور پھر جیا کی وجہ سے سب کو جانا ضروری تھا۔ ابو نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جیا اور فہد تو کافی خوش تھے، کیونکہ خاندان میں ان کی کافی گیدرنگ تھی۔ ایک وہی تھی جو زمانے بھر کی بیزار تھی، جس سے اپنے چیمپئن خاندانوں کے درمیان شدید کوفت ہوتی تھی، مگر اب مجبوری تھی، کیونکہ فہد ایک دن پہلے جا کر ان دونوں کو نیا سوٹ بھی دلوا لایا تھا۔ مقررہ وقت پر وہ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ پھوپھو کا نیا گھر محلوں جیسا تھا، سفیدے میں ڈوبا ہوا، برطانیہ اور امریکہ کے گھروں جیسا۔ بڑے بڑے سفید دروازے، دیواریں بھی سفید،
ٹائل اور ماربل والا فرش، کچن اور واش روم کے انٹیریئر تک سفید تھے۔ پتہ نہیں وہ اتنے اجلے سفید گھر کی سفیدی برقرار کیسے رکھ پائیں گی۔ وہ بہت سوبر خاتون تھی اور ان کی سبھی اولادیں بھی انہی جیسی تھی، با اخلاق مگر سادہ مزاج۔ وہ لوگ بہت امیر تھے مگر دکھاوے والے بالکل نہ تھے۔ افراز بھائی اور پھپھا جان نے انہیں دروازے پر ریسیو کیا تھا۔ جیا کو خصوصی محبت سے نوازا۔ اندر ایک رنگ و بو کا سیلاب بکھرا تھا۔ بہت سے جان پہچان والے چہروں کے علاوہ بڑی تعداد انجان لوگوں کی بھی تھی۔ پھپھا جان کا خاندان کاروباری لوگوں پر مشتمل تھا۔ وہ وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ جیا کو اس کے سسرال والے لے اڑے تھے۔ وہ امی کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ جس سے ملتی وہ بھی ان کے ساتھ مل لیتی۔ پھر امی بھی کہیں غائب ہوگی تو وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ آتے جاتے اس کی کوئی نہ کوئی کزن اس سے ہائے ہیلو کر لیتی تو اسے بھی مجبوراً اخلاق نبھانے پڑتے۔ کھانے سے پہلے سب کو مسالے والی روسٹڈ مونگ پھلیاں اور ڈرنکس سرو کیے گئے۔ اس نے اپنا باؤل اور ڈرنک اٹھائی اور باہر لان کی طرف آ گئی۔ ایک جگہ اسے فہد بھی کھڑا نظر آیا۔ ساتھ میں اس کی پھپھو اور چاچو کے بیٹے تھے جو تقریباً اس کے ہم عمر تھے۔ لان کی ایک طرف گلی جیسی جگہ تھی اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ادھر ہی آ کر بیٹھ گئی۔ اسے شدت سے سعد کی یاد ستانے لگی۔ ایک وہی تھا جسے وہ نظر آتی تھی، ورنہ یہاں کون اس کی کمی کو محسوس کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے مونگ پھلیاں صاف کرتی دوسرے ہاتھ سے موبائل پر سعد کا نمبر ملانے لگی اور دوسری ہی بیل پر اس کا فون ریسیو کر لیا گیا۔ اس کے ہیلو کے جواب میں وانی نے تڑپ کر اسے پکارا، سعد۔ جی جانے سعد بولو۔ سعد مجھے تم بہت یاد آ رہے ہو اور میرا دل بالکل نہیں لگ رہا یہاں۔ وہ تقریباً رونے والی کیفیت میں بولی تھی۔ ارے یار، دل کو تو دل سے راہ ہوتی ہے۔ ادھر میں اکیلا تھا اور آج تم مجھ سے بات کرنے کے بجائے وہاں بزی ہو گئی۔ دیکھو نا، میری یاد نے تمہیں وہاں چین سے رہنے ہی نہیں دیا۔ اس کے جواب پر وانیہ مسکرا دی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، مجھ سے کچھ دیر بات کرو نا پلیز۔ ارے جانے من، آپ کہو تو ہم وہیں آ جاتے ہیں۔ وہ جیسے فوراً راضی ہو گیا تھا اور وانیہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ نہیں، تم یہاں نہ ہو کر بھی میرے پاس ہونا، وانیہ نے سچے دل سے اسے کہا۔ بس دیکھو پھر، میں بالکل تمہارے برابر بیٹھا ہوں اور جو بھی کچھ تم اکیلے چبا رہی ہو نا، وہ میں نے تم سے چھین لیا ہے اور اب تم مجھ سے جھگڑا کر رہی ہو کہ واپس کرو میرا کھانا، اور میں نے ہاتھ اوپر کر لیے تاکہ تم پکڑ نہ سکو، اور پھر تم چھوٹی سی تو ہو، ہمیشہ کی طرح میں ہی تم سے جیتا ہوں اور تم ہار کر بھی منہ پھلا کر بیٹھی ہو، اور اب میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے منہ میں وہ چیز ڈال رہا ہوں نوالے بنا بنا کر۔ اب بتاؤ کیسا لگ رہا ہے تمہیں میرے ہاتھ سے کھانا؟ وہ ایک لمبی بات کہہ کر خاموش ہوا تو وانیہ کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ سعد، میں تو ساری عمر یوں تم سے ہار کر تمہارے ہاتھ سے کھانے کو تیار ہوں۔ واو، اور میں بھی ساری عمر یوں ہی تمہیں منانے کے لیے۔ آئی لو یو وانیہ۔ اس کے جذبوں سے پر لہجہ وانیہ کو رلا گیا تھا اور اس کی سسکیوں کی آواز سعد کو بھی تڑپا گئی تھی۔ ایسے مت رونا، دیکھو اگر تم روگی تو میں سچ مچ وہاں آ جاؤں گا۔ سعد کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ وانیہ نے اچانک آنسو کے درمیان مسکرا کر اسے مطمئن کر دیا۔ چلو اب اٹھو وانیہ، جاؤ اور اندر جاؤ اور انجوائے کرو، ہم کل ملیں گے، اوکے؟ سعد نے اسے تسلی اور دلاسا دے کر کہا تو وہ بولی اوکے۔ وہ اسے جواب دے کر واپس اندر کی طرف آ گئی تھی جہاں اب کھانا لگ چکا تھا۔ سب لوگ مختلف جگہوں پر ایڈجسٹ ہو چکے تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ امی اور جیا وہاں نہیں تھی، سو وہ قریبی ٹیبل پر خالی کرسی دے کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ سمانا، مدھم آواز میں اس کے برابر ویل چیئر پر بیٹھی ایک سوبر سی خاتون کسی کو آواز دے رہی تھی۔ ان کی پلیٹ خالی تھی، شاید وہ اپنی کسی بیٹی کو بلا رہی تھی۔ وانیہ نے ان کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اسے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ لگا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا جو ان خاتون سے کہہ بیٹھی، آنٹی لائے میں آپ کو کھانا لا دیتی ہوں۔ اس کی بات پر خاتون نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا، سوری بیٹا، اصل میں میری بیٹی ساتھ آئی تھی مگر فریدہ اسے کسی کام سے لے گئی ہیں اور وہ مجھے یہاں نظر بھی نہیں آ رہی۔ وہ معذور آنٹی اسے وضاحت دینے لگی تھی۔ پھپھو کے نام پر وانیہ کے کان کھڑے ہوئے۔ یقیناً وہ ان کی کوئی عزیز تھی، اسے اب لازماً کرٹسی نبھانی ہی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں آنٹی، آپ دیں میں لا دیتی ہوں آپ کو کھانا۔ وہ ان سے پلیٹ لے کر ان کی مرضی کے مطابق کھانا لے کر آ گئی تھی۔
وہ واپس آئی تو ایک شخص ان کے پاس کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ لو آ گئی، سوری بیٹا، آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی۔ وہ شاید اس بندے کو وانیہ کے متعلق ہی بتا رہی تھی۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں اس شخص نے وانیہ کو دیکھا۔ سرسری نگاہ وانیہ کی بھی اٹھ گئی تھی۔ ٹی شرٹ اور کاٹن پینٹ میں ملبوس وہ اونچا لمبا شخص خاصی گہری نظروں سے وانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک شناسائی کی لہر اس کی آنکھوں میں ابھری اور پھر معدوم ہو گئی۔ نظریں نیچے کر کے وانیہ کو لگا جیسے وہ مسکرایا ہے۔ پھر وہ بولا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری امی کا خیال کیا۔ وہ شائستہ لہجے میں اسے کہہ کر واپس ان خاتون کی طرف مڑا۔ اب آپ ایزی ہو کر کھانا کھائیں، میں افراز کے ساتھ ہوں، کوئی پرابلم ہو تو مجھے کال کر لیجیے گا۔ وہ ان سے بات کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا تو وانیہ کو لگا کہ ایک گھنا بادل آ کر گزر گیا ہو۔ اف، کتنا لمبا تھا وہ، اور ایک بھینی بھینی سی خوشبو تھی جو ارد گرد رہ گئی تھی۔ ارے بیٹا، میں نے تو آپ کا نام بھی نہیں پوچھا، آپ کیا کرتی ہیں؟ خاتون اب اس سے چھوٹی موٹی باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ بھی کھانا کھاتے ان کے ساتھ ٹائم پاس کرنے لگی اور ذرا سی دیر میں پھوپھو بھی اس طرف آ گئی تھی۔ اوہ سوری بھابھی، مجھے بالکل بھی خیال نہیں رہا کہ آپ کو سمانا کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی۔ بس وہ بچی ایسے سب کچھ سنبھال لیتی ہے کہ میں مطمئن ہو جاتی ہوں۔ ابھی افراز نے مجھے احساس دلایا تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ پھوپھو ان کو وضاحت دینے لگی تو وہ مسکرا دی اور بولی، ارے کوئی بات نہیں فریدہ، مجھے پتا ہے کہ آپ اس پر کتنا بھروسہ کرتی ہیں، بالکل بیٹیوں کی طرح چاہتی ہیں اسے، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بچی یہاں بیٹھی تھی، اس نے مجھے کھانا لا دیا۔ انہوں نے وانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو پھوپھو اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ ملی ہیں اس سے؟ پتہ ہے یہ میری بھتیجی ہے، وانیہ، جیا کی چھوٹی بہن۔ پھوپھو نے وانیہ کا تعارف کروایا۔ اچھا، تبھی تو میں کہوں کہ آج کل اسی فرمانبردار لڑکیاں کہاں ہوتی ہیں؟ آپ کی فیملی میں تو مثال ہے لڑکیوں کی۔ خاتون کا چہرہ اس کا تعارف سن کر کھل اٹھا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں بھابھی، آپ نے سمانا کی کچھ کم اچھی تربیت تو نہیں کی؟ مجھے تو ہمیشہ کلک ہوتا ہے کہ میری کوئی بیٹی نہیں، لیکن سمانا کو دیکھتی ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ میں جب بھی بلاتی ہوں تو بیٹیوں کی طرح حاضر ہو جاتی ہے۔ کیا میری اپنی بیٹی بھی کرتی ہے جتنا وہ مجھے مان دیتی ہے؟ ان دونوں خواتین کی گفتگو لمبی ہونے لگی تھی۔ وانیہ کا کھانا ختم ہو گیا اور اسے پھر سے بوریت ہونے لگی تھی۔ پھوپھو، امی کہاں ہے؟ وہ فوراً کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی تو پھوپھو نے سامنے ہال کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ اوکے آنٹی، اللہ حافظ۔ وہ یہ کہہ کر نکل جانا چاہتی تھی مگر خاتون اس کی بلائیں لینے کے انداز میں اسے جھکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر انہوں نے اسے رخصت کیا۔ وہ عجیب سی کیفیات کا شکار ہوتی امی کی طرف آ گئی تھی۔ ارے وانیہ، تم کہاں تھی اتنی دیر سے؟ اسے دیکھتے امی نے حیرانی سے پوچھا۔ اس نے ایک ناراض نگاہ ان پر ڈالی اور بنا جواب دیے ٹھس کر کے صوفے میں دھنس گئی تھی۔ امی کے لیے سمجھنا کون سا مشکل تھا، اس لیے آرام سے اسے اگنور کر دیا۔ اس کے ہمیشہ والے بے مطلب کے شکوے کوئی کب سنتا تھا۔ یہ میری بہن ہے وانیہ۔ جیا ایک خوبصورت سی اپنی ہم عمر لڑکی کو اس سے ملوانے لائی تھی۔ ہائے وانیہ، نائس ٹو میٹ یو۔ اس لڑکی نے خود ہی اس سے ملنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وانیہ نے جھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مصافحہ کر لیا مگر اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ جیا اسے گھورتی رہ گئی مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اور وانیہ، یہ سمانا ہے، پھوپھا جان کی فیملی فرینڈ کی بیٹی۔ جیا کے تعارف کروانے پر وانیہ چوکی اور پھر بڑی غور سے محترمہ کو دیکھا۔ ان کا سمانا نامہ سن کر ہی وہ وہاں سے اٹھ کر آئی تھی۔ اس کی ڈٹھائی دے کر جیا سمانا کو باتوں میں لگا کر وہاں سے نکل گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ بھی گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ برہان احمد تھا، ایک چھوٹی سی فارماسیوٹیکل فرم کا مالک جو سراسر اس کی ذاتی محنت اور لگن سے وجود میں آئی تھی۔ اس کی فرم بہت سی غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ معاہداتی طور پر کام کرتی تھی۔ اس حوالے سے میڈیسن کی فیلڈ میں اس کی ایک بہترین ساکھ تھی۔ اس نے بائیو کیمسٹری میں ماسٹرز کیا تھا اور جلد ہی اسے PCMD سے ایم فل کی سند ملنے والی تھی۔ سمانا اس کی چھوٹی بہن تھی اور MBBS کے لاسٹ ایئر میں تھی۔ اس کی امی آئمہ بشارت معروف صداکار تھی۔ ایک عرصہ ریڈیو پاکستان سے منسلک رہنے کے بعد انہوں نے کئی کمرشل ڈراموں، فلموں اور ڈاکیومنٹریز کے لیے وائس اوور کی خدمات انجام دی تھی۔ وہ چاہے اپنے چہرے سے نہ جانی جاتی ہوں مگر ان کی آواز سے ہر ایک شخص مانوس تھا۔ چند سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی ٹانگوں کو نقصان پہنچا تھا۔ وہ معذور تو نہیں تھی مگر ان کی ٹانگوں کی نسوں کے سن ہو جانے کے باعث وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اپنے ضروری کاموں کو انجام دینے کے بعد وہ زیادہ تر ویل چیئر پر ہی رہتی تھی۔ ان کے ابو کی چند سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔
وہ افراز کے والد کے ساتھ کاروبار میں شراکت دار تھے۔ ان کی فیملی سے برہان کی فیملی کے تعلقات بہت زیادہ اچھے تھے، بالکل رشتہ داروں کی طرح آنا جانا تھا۔ افراز ویسے تو برہان سے 2 سال سینئر تھے، مگر ساتھ پلنے اور بڑھنے کی وجہ سے ان کی دوستی بہت زیادہ تھی، اور یہی حال ان کے ماں باپ کا بھی تھا۔ افراز اور احرار 2 ہی بھائی تھے۔ سمانہ کو وہ بالکل اپنی بہنوں کی طرح سمجھتے تھے۔ فریدہ آنٹی بھی اسے بہت چاہتی تھی۔ وہ دونوں ہی بہن بھائی ان کے گھر بہت آتے جاتے تھے۔ ان کے گھر کا ماحول، فریدہ آنٹی اور انکل دونوں انہیں بالکل گھر کے فرد کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ ان کی زندگی بہت پرسکون تھی۔ امی اور ابو مصروف رہتے تھے، مگر انہیں وقت دینے کی پوری کوشش کرتے تھے، مگر پھر اچانک کچھ ایسا ہو گیا جس کا کسی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ابو نے اپنی سیکرٹری سے شادی کر لی۔ برہان اس وقت 8ویں کلاس میں تھا۔ سمانہ چھوٹی تھی، اور امی کے لیے یہ صدمہ بہت اچانک تھا، ناقابل یقین تھا، مگر انہوں نے چٹانوں جیسی مضبوطی دکھائی تھی۔ خاموشی سے ان کے دھوکے کو قبول کر لیا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ دوسری عورت کو ان کے گھر سے دور رکھیں گے۔ ابو نے ان کی بات مان لی تھی۔ شروع میں وہ ویکنڈ پر ان سب سے ملنے آتے تھے اور امی کو بچوں کے لیے پیسے بھی دیتے تھے، مگر جلد یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ امی کو کوئی فرق نہیں پڑا، گویا وہ ابو سے کسی اچھی بات کی امید نہیں رکھتی تھی۔ وہ تعلیم یافتہ تھی، برسر روزگار تھی۔ یہ اور بات تھی کہ اس سے قبل انہیں اس جاب کی ضرورت ہرگز نہ تھی، مگر اب یہی ان کا ذریعہ معاش بن گیا تھا۔ انہوں نے اب پہلے سے زیادہ محنت شروع کر دی تھی۔ برہان بھی اپنی عمر کے حساب سے زیادہ سمجھدار تھا۔ باپ کے رویے نے اسے اور بھی جلدی بڑا کر دیا تھا۔ وہ امی کے پیچھے گھر بھی سنبھالنے لگا، سمانہ کی کیئر کرتا، اور جس حد تک ممکن ہوتا امی کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا۔ اس بیچ افراز کی فیملی نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ مالی طور پر امی نے کبھی کسی سے ایک پیسہ لینا گوارا تک نہ کیا، مگر ان کا جذباتی سہارا بھی بہت تھا۔ امی شرمندگی کے مارے ابو کے جاننے والے لوگوں سے زیادہ ملتی بھی نہیں تھی، مگر واحد افراز کی فیملی تھی جنہوں نے بنا کسی سابقہ بات کا حوالہ دیے انہیں مکمل سپورٹ دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے خلوص کے آگے امی کی ایک نہ چلتی تھی۔ پھر ان دونوں بہن بھائی کا بھی وہاں جائے بغیر دل نہ لگتا تھا، اور یوں عمر کے ساتھ ساتھ یہ تعلق بھی مضبوط تر ہوتا گیا۔ 6 سال بعد ان کے ابو واپس لوٹ آئے تھے، خالی ہاتھ اور خالی دامن لیے۔ جس عورت سے انہوں نے شادی کی تھی وہ عورت انہیں برباد کر کے چلی گئی تھی۔ افراز کے والد عثمان غنی نے امی کو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ابو نے اپنے شیئرز ان کے کاروبار سے الگ کر لیے تھے۔ پھر اتنے سال بعد انہوں نے کیا کمایا کیا کھایا انہیں کچھ خبر نہ تھی، اور آج وہ لٹے پٹے ان کے دروازے پر پھر سے کھڑے تھے، بے گھر ہو کر۔ امی کے آگے انہوں نے ہاتھ جوڑے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ ان کی آنکھیں اور سر جھکا ہوا تھا۔ برہان کو تو ان پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا، بس ایک کسک دل میں جاگی تھی کہ وہ اس کے باپ تھے۔ کئی اچھی یادیں آج بھی اس کے دل میں زندہ تھی، جب ان کے ابو بس ان کے ہی تھے، جب تک کہ وہ عورت ان کے ہنستے بستے گھر میں نقب لگانے نہیں آئی تھی۔ سمانہ اور وہ خاموش کھڑے امی کے فیصلے کے منتظر تھے۔ ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ امی کا ہر حال میں ساتھ دیں گے، چاہے ان کا فیصلہ جو بھی ہو، مگر امی نے انہیں ایک بار پھر حیران کر دیا تھا، ابو کو معاف کر کے اور انہیں واپس اس گھر میں بلا کر۔ رشتہ چاہے نہ بدلا ہو، مگر حالات بدل چکے تھے۔ اب وہ امی کے دستے نگر تھے۔ لمبا چوڑا خوبصورت جوان بیٹا ان کا بازو بن چکا تھا۔ برہان ان دنوں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ساتھ ہی ایک ہاسپٹل میں لیب اسسٹنٹ بھی تھا۔ سمانہ اپنی اسکول کے آخری سال میں تھی۔ وہ باپ سے کٹی کٹی رہتی، ان کی موجودگی میں کمرے میں گھس جاتی۔ سب کی موجودگی میں وہ اکیلے ہی ایک طرف بیٹھے رہتے، اور وہ تینوں جو ان بیتے سالوں میں ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے آپس میں اپنی باتیں شیئر کرتے رہتے۔ ان سے ناراض کوئی نہ رہتا تھا، ضرورت کی سب باتیں ان سے کی جاتی۔ ان کی پسند کا کھانا بھی پکتا، مگر ذہنی خلیج پار کرنا اب شاید ان میں سے کسی کے بس میں نہ تھا۔ انہیں بھی بے گھری نے پلٹایا تھا۔ امی نے بھی معاشرے کا منہ دیکھا تھا، بس اس سے زیادہ اس سمجھوتے کی کوئی اور حیثیت نہ تھی۔ ابو دل کے مریض بن چکے تھے، اور زندگی کے آخری سال میں وہ شدید بیمار رہے، اور امی نے سب مصروفیات چھوڑ کر ان کی جی جان سے خدمت کی تھی۔ وہ شرمساری کے بوجھ تلے دبے ہوئے امی کے آگے ہاتھ جوڑتے اس دنیا سے ایک دن رخصت ہو گئے تھے۔ اور برہان ایک بار پھر حیران ہوا تھا جب اس کی چٹانوں جیسی مضبوط ماں اس کے مضبوط بازو میں بلک بلک کر روئی تھی، اس شخص کے لیے جو اسے بھری جوانی میں دوسری عورت کے چکر میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس نے اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہ کی تھی، اور پھر جب وہ پلٹا بھی تو اس لیے کہ اب اس کے پاس ان سے الگ رہنے کا جواز نہیں تھا۔ دھوکہ دینے والا دھوکہ کھا کر ہی واپس آیا تھا۔ برہان کو
برہان کو ماں کے رونے نے بہت شدید رلایا تھا۔ زندگی پھر پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ برہان نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ سمانہ بھی میڈیکل کالج میں آ گئی تھی۔ امی اب بھی پہلے کی طرح کام کرتی تھی، مگر بہت زیادہ نہیں۔ کچھ ان کی ٹانگوں کا مسئلہ تھا اور اب برہان نے انہیں بھی منع کر دیا تھا۔ اس سب کا یہ نقصان ہوا کہ گھر میں رہ رہ کر وہ بور ہونے لگی تھی، اور پچھلے 1 سال سے وہ برہان کے پیچھے لگی تھی کہ وہ جلد ہی شادی کر لے۔ برہان ایک پریکٹیکل سا بندہ تھا۔ یوں تو اس کے حالات نے بھی اسے کچھ جلدی میچور کر دیا تھا، اور وہ خود بھی فطرتاً سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا۔ اس کی زندگی میں سب سے اہم اس کی تعلیم اور پھر کیریئر تھا۔ اس نے ایک صاف ستھری زندگی گزاری تھی۔ اس کی سوچیں پاک تھی اور اس کا کردار صاف ستھرا تھا۔ وہ فطرتاً محبت کرنے والا انسان تھا اور اپنا سب کچھ اپنی شریک حیات کے لیے محفوظ کر کے بیٹھا تھا۔ گو امی نے اسے مکمل آزادی دی تھی، مگر اس کے کبھی یہ مشاغل ہی نہ رہے تھے کہ وہ اپنے ارد گرد رہتی لڑکیوں پر نظر رکھتا۔ اسے سیدھی سادی بناوٹ سے پاک لڑکی کی خواہش تھی جو اسے جائز حیثیت سے ملے اور وہ اس پر اپنی محبت کی بارش کر دے۔ بس اس سے زیادہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن جیسے وہ خیال مجسم ہو کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ افراز کے گھر وہ اس سے سب سے الگ، سب سے ناراض سی نظر آئی تھی۔ اسموکنگ کی طلب میں وہ لان کے پچھلے حصے کی طرف آ گیا تھا، جہاں تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آف وائٹ فراک پجامے پر سی گرین دوپٹہ لیے ہاف کیچ سلکی بالوں میں وہ لڑکی بہت پیاری اسے متوجہ کر گئی تھی۔ سادہ سا چہرہ معصومیت سے پر تھا۔ اس کی سبز اور سنہری آنکھیں چھلک پڑنے کو بیتاب تھی۔ چہرے پر آنے والی ناراض لٹوں کو پیچھے کرتی وہ مسلسل مونگ پھلیاں کھانے میں مصروف تھی اور ساتھ ساتھ کسی سے فون پر بات بھی کرتی جا رہی تھی۔ برہان اس سے کافی فاصلے پر تھا، سو اس کی آواز سن نہیں سکتا تھا، مگر اس کے چہرے کے بدلتے رنگ صاف ظاہر کر رہے تھے کہ فائنلی اس کی ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔ وہ آنسو کے درمیان مسکراتا، اس کا چہرہ برہان کی آنکھوں میں ثبت ہو گیا تھا۔ پھر وہ اسے امی کے ساتھ بیٹھی نظر آئی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اپنی خوشی پر سنجیدگی کی چادر اڑا کر وہ اس سے مخاطب ہوا تھا، اور اب قسمت جیسے اس کا ساتھ دینے پر تلی ہوئی تھی۔ امی نے تو گھر آ کر اسے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کر چکی ہیں، اور اگر وہ راضی ہے تو اس کے گھر پروپوزل بھجوانا چاہتی ہیں۔ اور برہان کیوں راضی نہ ہوتا؟ اس کا دل تو اب ضدی بچے کی طرح مچل رہا تھا وانیہ کے لیے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ عورت ناقص العقل ضرور ہے، مگر مرد کی عقل پر پردہ ڈالنا بھی عورت کا ہی کمال فن ہے۔ اس کی بھی شاید مت ماری گئی تھی۔ دل کو ایک چہرہ بھا گیا تھا اور وہ مزید چہرہ دیکھنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ اس کی رضامندی پاتے ہی امی نے فریدہ آنٹی کو بھی فون کر دیا تھا۔ پھپھو کے جاننے والوں میں سے وانیہ کے لیے رشتہ آیا تھا۔ ابو نے افراز بھائی اور پھپھو کو گھر بلوایا تھا۔ وانیہ شام کو سو کر اٹھی تو جیا نے اس پر دھاوا بول دیا۔ ارے کیا قیامت آ گئی تمہیں؟ وانیہ چڑھ کر بولی تو جیا نے کہا، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ قیامت آ گئی ہے۔ اتنی بد اخلاق نکمی لڑکی پسند آئی بھی تو کیسے کیسے لوگوں کو۔ جیا کا موڈ اچھا تھا، مطلب وہ اس رشتے سے خوش تھی۔ میں نیچے جا رہی ہوں، پھپھو آئی ہے۔ وہ اسے اشارہ کرتی خود غائب ہوگی تو وانیہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ چپل پاؤں میں گھسیٹتی وہ بھی نیچے آ گئی تھی۔ لیکن فریدہ، نہ وہ مجھ سے ملی اور نہ میں نے جانتی ہوں، پھر رشتہ؟ امی پریشان ہو کر بات کر رہی تھی اور وانیہ اسی لمحے اندر آئی تھی۔ ارے آپ سے کیا ملتی، آپ کی صاحبزادی ہی ان سے خود ملی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو یہ محترمہ انہیں کمپنی دینے میں مصروف تھی۔ پھپھو نے شرارتاً وانیہ کو دیکھتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وانیہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اگر وہی تھا جیسا وہ سمجھ رہی تھی تو یہ بہت بری خبر تھی۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہیں چھوڑیں پھپھو، مجھے تو حیرت ہے کہ میں نے اسے سمانہ سے ملوایا تھا، اور جس بد اخلاقی کا اس نے مظاہرہ کیا مجھے تو لگتا ہے کہ آپ سے شکایت کر دی گئی وہ۔ جیا نے بھی ہنستے ہوئے کہا، بس بیٹا سب نصیبوں کے کھیل ہیں، مگر بھابھی ایک بار مل لیں ان سے۔ میں تو گارنٹی دے رہی ہوں، مگر آپ کی بیٹی ہے، آپ کی تسلی ضروری ہے، کیوں بھائی جان؟ پھپھو ابو سے مخاطب ہو کر بولی، افراز تم کیا کہتے اس بارے میں؟ ابو نے کچھ سوچتے ہوئے افراز سے پوچھا، ماموں میں تو خود ٹرائی پر ہوں، آپ خود مل کر دیکھ لیں۔ افراز بھائی پھپھو کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ بالکل بھائی جان، ہمارے بے شک برسوں کے تعلقات ہیں ان سے، مگر آپ لوگوں کے لیے وہ تو انجان ہی ہے نا۔ بس میں اتنا کر سکتی ہوں کہ ایک میٹنگ ارینج کر دیتی ہوں، جہاں آپ کہیں میرے گھر آنا چاہیں تو بے شک وہاں مل لیں۔ پھپھو اس رشتے کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ ارے نہیں، تمہارے گھر بلانے کا کیا مقصد؟ ہماری بیٹی مانگی ہے تو وہ ہمارے گھر آئے نا۔
ٹھیک ہے، تم ان سے طے کر کے مجھے بتا دینا، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ابو نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی۔ سبھی لوگ برابر اسی موضوع کو ڈسکس کر رہے تھے اور وانیہ کی حالت سے بے خبر، جس کا سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا، وہ الٹے قدموں یہ سب سننے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچی تو اسے شدت سے سعد کی آمد کا انتظار تھا۔ کیا یار وانیہ، پتہ بھی ہے کہ آج سر بابر نے اسائنمنٹ دینے ہیں؟ میری مرضی کا ٹاپک نہیں ملا تو مجھ سے بالکل بھی اچھا کام نہیں ہوگا، اور وہ صباحت کی بچی مجھ سے زیادہ نمبر لے لے گی، اور اس سب کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ سعد یونیورسٹی آنے کے بعد مسلسل اس کے ساتھ چلتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ اسے وانیہ کی خاطر اپنا لیکچر مس کرنا پڑا تھا، اور اس بات کو اسے دکھ تھا جو کم ہو ہی نہیں رہا تھا۔ سعد، اگر میری شادی کسی اور سے ہوگی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ اس کی ساری باتوں کے جواب میں وانیہ چڑھ کر بولی تھی۔ سعد کی زبان اور قدموں کو ایک ساتھ بریک لگ گیا۔ وہ خالی نظروں سے وانیہ کو دیکھنے لگا۔ وانیہ کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو گئی تھی۔ وانیہ، کیا ہوا ہے؟ مجھے کھل کر بتاؤ۔ سعد کی آواز اسے کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں بیچ کوریڈور میں رکے تھے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں اسٹوڈنٹس کا جم غفیر تھا جو انہیں کراس کر رہا تھا۔ وانیہ کوریڈور سے لان کی طرف آ گئی تو سعد بھی اس کے پیچھے آ کر وہاں بیٹھ گیا۔ اس کی خاموشی میں سوال تھے، جیسے اب وہ وانیہ کے بولنے کا منتظر ہو۔ سعد، میرے لیے ایک رشتہ ہے اور کل وہ لوگ گھر آ رہے ہیں۔ وانیہ کے آنسو بالآخر چھلک پڑے تھے اور سعد اس کی بات سن کر لاجواب سا ہو گیا تھا۔ تم کچھ کہو گے نہیں؟ اسے خاموش دے کر وانیہ کو پھر بولنا پڑا تو سعد نے تھکی سی نظریں اٹھائی اور کہا، میں کیا کہوں؟ ایسا بھی ہوگا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں تو سعد، میں نے کب سوچا تھا ایسا، مگر اب یہ ایک حقیقت ہے سعد کہ ہمارے درمیان کوئی تیسرا آ رہا ہے۔ وانیہ نے اسے روتے ہوئے بتایا تو وہ کہنے لگا، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا وانیہ، پلیز چپ ہو جاؤ ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر کے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے تھے۔ سعد، تمہیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ تم مجھے کھو دو گے۔ وانیہ نے آگے بڑھ کر سعد کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا وانیہ، تم صرف میری ہو، سمجھی؟ تم صرف میری۔ سعد نے جنونی عالم میں اس کی کلائی جکڑ لی تو وانیہ کا رواں رواں پکارنے لگا، وہ صرف سعد فضل کی ہے، وہ یہ ہاتھ پھر کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔ وہ بے بسی سے رو پڑی تھی۔ سعد، تمہارے پاس بس یہی ایک ہفتہ ہے، اپنے گھر والوں سے بات کرو۔ سعد کی گرفت اس کے ہاتھ پر کمزور پڑ گئی تھی۔ یہ کیا وانیہ، تم مجھے ڈیڈ لائن دے رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میری ساری فیملی سکھر میں رہتی ہے، ایگزام سر پر ہے، تو میں کیسے جا سکتا ہوں ابھی؟ وانیہ کی بات پر وہ حقیقت میں پریشان ہو کر بولا تھا تو وانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں تو میں کیا کہوں اپنے پیرنٹس سے کہ ایگزام تک رک جائیں؟ اور وہ لوگ جو کل آ رہے ہیں ان کو کیا کہوں؟ کیسے انکار کرواؤں ان کو بھی چھوڑو، میں کسی سے کہہ بھی کیسے سکتی ہوں کہ میری لائف میں ایک غلط لڑکا آلریڈی موجود ہے؟ وانیہ اب باقاعدہ لڑنے لگی تھی اور آنسو بھی مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ پلیز کچھ بھی غلط مت سوچو وانیہ، میری پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اتنی جلدی میں چاہوں بھی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں اپنے گھر میں کسی کو اعتماد میں لینا ہوگا جو یہ سب رکوا سکے، اور ایک بات یاد رکھنا کہ کوئی بھی محض رشتہ بھیج کر تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ تم گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا تو وانیہ کا دل تھم سا گیا تھا۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہا تھا سعد، رشتہ آنا کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، کون سا وہ لوگ ابھی سے اسے وہ رخصت کروا کر لے کر جا رہے تھے۔ وہ خاموش ہو گئی تو سعد نے بھی سکون کا سانس لیا تھا، مگر پھر اس کی یہ خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی کہ رشتہ بھیج کر کوئی اسے رخصت بھی کروا سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی اس کی سچی لگن اپنے دل میں لگائے بیٹھا ہے، اور جب حق بات جائز طریقے سے کی جاتی ہے تو قدرت کی مدد شامل حال بھی رہتی ہے۔ رشتہ ایک ہی سیٹنگ میں فائنل ہو گیا تھا۔ ابو کو معلومات کی ضرورت نہیں تھی۔ برہان احمد کا چہرہ اس کے کردار کا آئینہ دار تھا۔ باقی باتیں افراز بھائی کے ذریعے معلوم ہو گئی تھی کہ اس کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے، اس کا مستقبل محفوظ تھا، وہ عالم تعلیم یافتہ اور عالی نسب تھا، خوبصورتی اس کی اضافی خوبی تھی، ٹھکرائے جانے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا، وہ کسی کا بھی معیار ہو سکتا تھا۔ اس کی تعلیمی قابلیت سن کر جیا کو اپنی فارم ڈی کی ڈگری BA جیسی معلوم لگنے لگی تھی۔
فہد اس کی میچورٹی کا دیوانہ ہو گیا تھا اور امی تو شکرانے کے نفل باندھ بیٹھی تھی۔ ابو بھی پرسکون ہو گئے تھے، مگر ایک وہی تھی جس کے وجود میں سناٹے اترائے تھے۔ وہ دکھاوے کے لیے خوش بھی نہ ہوتی تھی۔ جیا اور فہد دونوں اس کے رویے سے بے الجھن میں آگے تھے۔ وہ اور زیادہ گوشہ نشین ہو گئی تھی اور اس کے چہرے سے ہر وقت تھکن جھلکتی تھی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت سرخ رہتی اور وہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن جب وہ بیلکونی میں تنہا بیٹھی تھی، بہت آہستگی سے فہد اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے آنے پر وہ نہ چونکی نہ اس کی طرف مڑی۔ وہ بے حس بنی بیٹھی رہی تو فہد نے گہری سانس خارج کی اور بولا، وانیہ، یہ سعد فضل کون ہے؟ اس نے اتنے آرام سے پوچھا جیسے اس کا حال پوچھا ہو۔ وانیہ کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ یہ وہ آخری بات تھی جو وہ سوچ سکتی تھی کہ کبھی اس کے بھائی کے علم میں آئے گی۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ پھر جب کوئی جواب نہ بن پایا تو فہد نے غور سے اس کا ری ایکشن ملاحظہ کیا، پھر سر جھٹکا جیسے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا شک درست ثابت ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے وانیہ کہ جتنی بے خبر تم دنیا سے رہتے ہو اتنے ہی بے خبر ہم بھی تم سے رہتے ہیں؟ وہ پھر اسی نرم لہجے میں کہنے لگا تو وانیہ اب بھی چپ رہی۔ مجھے بہت پہلے سے اس بات کا علم تھا، مگر میں سمجھتا تھا کہ وہ لڑکا تمہارے پیچھے پڑا ہے، مگر مجھے افسوس ہوا وانیہ کہ تم بھی۔ اب اس کے لہجے میں افسوس جھلکا تھا۔ وانیہ نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بولی، تمہیں کیسے پتا فہد؟ وہ سچ میں بیوقوف تھی۔ اس نے پوچھا بھی تو یہ؟ اس کے پوچھنے پر فہد مسکرایا اور کہا، مجھے تم سے اس سوال کی امید تھی۔ بھائی بہنوں کا صاحبان ہوتے ہیں اے بیوقوف لڑکی، تمہارے پاس سے گزرتی ہوئی ہوا کی بھی خبر رہتی ہے مجھے۔ اس کی بات پر وانیہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ان دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا مگر کتنی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ اور شاید تم بھول گئی تھی کہ تمہاری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ہے۔ میرا دوست بہزاد وہیں پڑھتا ہے، اور پھر سعد فضل جیسے اسٹوڈنٹ کو وہاں کون نہیں جانتا؟ بس مجھے بہت شرمندگی ہوئی اس کے منہ سے تمہارا نام سن کر۔ وانی کی خاموشی پر فہد کہتا چلا گیا، مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میری بہنیں دنیا کی چند سمجھدار ترین لڑکیوں میں سے شامل ہیں۔ شاید میں تمہیں بھی جیا آپ ہی کے تناظر میں تولتا تھا۔ تم شروع سے تھوڑی کم عقل ہو، مگر اس معاملے میں مجھے کبھی تمہاری طرف سے فکر نہیں رہی، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا وانیہ۔ میری بہن بھی عام لڑکیوں کی طرح ایک غیر لڑکے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دیے یونیورسٹی میں گھومتی ہے۔ فہد کے لہجے میں شدید دکھ تھا۔ وانیہ کو اس کی باتیں سن کر رونا آنے لگا۔ وہ مجھ سے فیر ہے فہد، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ فہد نے اس کی بات پر تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ اسے کیا سمجھا رہا تھا اور وہ کیا سمجھ رہی تھی؟ واقعی وہ کم عقل تھی۔ اس نے گہری سانس بھر کر خود پر قابو پایا اور پھر بولا، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ وہ فیر ہے تم سے، تو اس بات کا ثبوت کیوں نہیں دیتا وہ؟ کیا اس کے علم میں نہیں کہ تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے؟ وہ اس کے ذہن کی ہر گرہ کھول دینا چاہتا تھا۔ فہد ابھی اس کے کچھ پرابلمز ہیں نا، اس کی فیملی یہاں نہیں رہی تھی، پھر ابو نے بھی تو اتنی جلدی یہ سب کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ اور زیادہ رونے لگی تو فہد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دیکھو وانی، اس کی پرابلم بھی اپنی جگہ اور ابو کا فیصلہ بھی اپنی جگہ۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ جس عمر میں تم ہو اس عمر میں لڑکیوں کے رشتے طے ہو ہی جاتے ہیں، مگر اسی عمر میں لڑکے اپنے پرابلم سے، اپنے مسائل سے نمٹ رہے ہوتے ہیں۔ جو عمر تمہارے گھر بنانے کی ہوتی ہے وہ عمر لڑکوں کے کیریئر بنانے کی ہوتی ہے۔ کیا آج میں اس قابل ہوں کہ کسی لڑکی کو اپنا سکوں؟ فہد اسے بہت باریک باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سب باتیں وانیہ کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ فہد تم ابو سے بات کرو نا کہ کچھ عرصہ رک جائے، پھر ساتھ لے آئے گا اپنی فیملی کو نا۔ وانیہ نے پھر بات وہیں سے شروع کی جہاں اس کا ذہن اٹک گیا تھا۔ اوکے فرض کرو اگر وہ لے بھی آتا ہے تو کس بنیاد پر ہم اسے برہان احمد پر ترجیح دیں؟ کیا ہے اس کے پاس؟ اور کیا گارنٹی ہے اس کے فیوچر کی؟ ایک بوڑھا دادا، 2 کنواری بہنیں، ایک بیوہ ماں اور اندرون سندھ 4 کمروں کا مکان۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اس نے ایسی کنڈیشن میں تمہارے متعلق سوچا بھی کیسے؟ فہد کو سعد کے بارے میں مکمل معلومات حاصل تھی۔ اور تمہیں پتا ہے کہ ان کا کوئی ذریعہ معاش تک نہیں۔ اس کے باپ نے کچھ سیونگز کی تھی جس کے پروفٹ سے اس کی تعلیم اور گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ یہاں وہ ٹیوشنز پڑھا کر اپنے اخراجات نکالتا ہے۔ ان سب میں تمہاری جگہ کہاں فٹ ہوتی ہے وانیہ، بتاؤ مجھے۔ وہ مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ وانیہ حقیقت کو تسلیم کر لے، مگر وہ تو اپنی ضد پر اڑی تھی۔ فہد تم اس کا مقابلہ اس امیر زادے سے کر رہے ہو؟
وہ امیر زیادہ نہیں ہے وانیہ، وہ ایک سیلف میڈ انسان ہے جس نے اپنی زندگی اپنا مستقبل سنوارنے میں گزاری ہے، عشق وشق لڑانے میں نہیں۔ اس نے خود کو اس قابل بنایا کہ آج وہ کسی بھی لڑکی کا ہاتھ مانگتا ہے تو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ٹھکرایا نہیں جائے گا۔ فہد مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ وانیہ کی ہٹ درمی اب اسے ہلکا ہلکا غصہ دلا رہی تھی۔ وہ سمجھداری سے کام لینا چاہتا تھا، اسے اندازہ تھا کہ اس معاملے میں غصہ بات کو بگاڑ سکتا تھا۔ مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا فہد، اگر اس کی لائف میں مسائل ہیں تو میں ہی ان کو سمجھوں گی نا، اور کون سمجھے گا؟ وہ پھر ساتھ کے دلاسوں میں ڈوب گئی تھی۔ فہد اس کی بات سن کر سر جھٹک کر مسکرایا۔ دیکھو تم اس کے سب مسئلے سمجھ لو اور وہ تمہارا کوئی مسئلہ نہ سمجھے۔ یہاں کوئی مذاق تو نہیں ہوا ہے نا؟ تمہارا رشتہ پکا ہوا ہے ایک انسان کے ساتھ، اور وہ اب تک تمہیں اپنے مسئلوں کی داستانیں سنا رہا ہے۔ محبت کرتے وقت یہ مسئلے کہاں ہوتے ہیں جو شادی کا نام لیتے ہی پیدا ہو جاتے ہیں؟ اس کے نام نہاد مسئلے سالوں تک حل نہ ہوئے تو کیا ہم تمہیں سالوں یہاں گھر بٹھائے رکھیں گے؟ فہد نے تھوڑا غصے سے کہا تو وانی نے کہا، فہد ایک موقع تو دو اسے۔ وہ بے بسی سے رو پڑی تھی۔ وانی، موقع انہیں دیا جاتا ہے جو کوشش پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھو وانی، منزل تک پہنچنے کے لیے رستوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، راہ میں آنے والی ہر سنگ میل کو عبور کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر منزل آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ تمہارا ساتھ فضل تو بیچ چوراہے پر بیٹھ کر راستے ناپ رہا ہے، پہلے ہی قدم پر وہ تمہیں عذر دے رہا ہے، شادی تو دور کی بات، اس نے رشتہ بھیجنے تک کی حامی نہیں بھری۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی؟ فہد تنگ آ کر بولا تھا۔ وانیہ رونے لگی تو فہد نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود پر قابو پایا۔ اچھا رو مت، ایسا کرو اسے فون کرو اور کہو کہ اپنا پروپوزل بھیجے، میں تمہیں سپورٹ کروں گا، اوکے؟ اس نے وانیہ کو تھپ تھپایا اور باہر نکل گیا تو وانیہ کے رونے کو بریک لگ گیا۔ فہد وہاں سے نکل کر سیدھا جیا کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ کیا وہ مانی؟ جیا جیسے اسی کی منتظر تھی، اسے بھی وانیہ پر ایک عرصے سے شک تھا اور اسی نے فہد کے ساتھ مل کر ساری بات کا پتہ لگایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپی، اس کی سمجھ میں باتیں مشکل سے ہی آتی ہیں۔ فی الحال وہ اس فلرٹ انسان کے جھوٹے دلاسوں سے باہر نہیں نکل پا رہی، اور نہ بھی نکلے تب بھی ہم اسے غلط رستوں پر تھوڑی نہ چلنے دیں گے۔ تھوڑا ویٹ کریں، آپ کچھ ظاہر مت کیجیے گا ورنہ وہ مجھ سے بدگمان ہو جائے گی۔ اوکے ڈونٹ وری فہد، میں سمجھتی ہوں سب کچھ، بس اللہ پاک اسے برے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ جیا بھی اس کی بات سن کر پہلی بار پریشان ہوئی تھی۔ اچھا آپ پریشان مت ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، فہد نے بھی کچھ سوچتے ہوئے اسے سمجھا کر گویا اسے تسلی دی تھی۔